السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ جناب صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے اس سالانہ تقابلی انجمن میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دہشت گردی اور اسلام۔ سامعین اکرام، یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اخلاقی و روحانی ادب کے سوتے خشک ہو چکی تھی، تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو گئی تھی، ایسے پرفتن و پراسو ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے اہل عرب کو روح افزا تہذیب و تمدن عطا کیا، وہاں کے باشندوں کو اخلاقی و معاشراتی آداب سکھلائے، معاشرے کو امن و سلامتی کا خوشگوار پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ سامعین اکرام، اسلام و دین برحق ہے جس کے حقوق یکساں و برابر ہے، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی نہ کوئی عجمی، نہ کالا نہ گورا، بلکہ سب یکساں ضابطۂ قانون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کا اپنے اشعار میں وعدہ کیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کی جگر پر۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یعنی سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، آدمی جب سو جائے تو نماز ادا کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سامعین اکرام، اسلام جس نے غیر مسلموں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اس کے صاف و شفاف تعلیم کو گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام جس نے کتے کو پانی پلا کر جنت کی بشارت دی، بلی کو بھوکے رکھنے سے جہنم رسید کیا ہو، وہ مذہب جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کی قتل قرار دیتے ہوئے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس قرآن کا یہ اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جیسی حکیمانہ بات کہی ہو، یعنی اس دین کے اندر کوئی جوڑ و زبردستی نہیں۔ آج اسی دین کے ماننے والے کو آتنکواد اور دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، وہ مدارس جس کے اندر قول اللہ اور قول الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اور وہ دین جس کے اندر حیوانیت کے چنگل سے آزاد کرا کے انسانیت کے درس دیے جاتے ہوں، وہ دین جس کے پیشوان اہل عرب پر قادر ہونے کے باوجود لا تشریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا مژدہ سنایا ہو، اور تمام ظلم و مصائب کو پس پشت ڈال کر اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا ہو، اور وہ دین جس میں عدل کا یہ عالم ہو کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداها، یعنی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرے تو عدل کا تقاضا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دنیا والوں جواب دو، اگر دہشت و بربریت اسی کا نام ہے تو محبت اور انسانیت کیا چیز ہے، اور کسی کے یہاں مل سکتی ہے؟ کیا اس قوم کے یہاں جس نے جمہوری انقلاب کے درمیان لاکھوں سروں کو ناریلوں کی طرح مسینگوں سے صفایا کر دیا، یا آر ایس ایس اور بی جے پی والوں کے یہاں جن کی تنظیم کے ذریعے ہر روز فساد مچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان حکمرانوں کے یہاں جن کی مہابھارت میں ایک روایت کے، ان حکمرانوں کے یہاں جن کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعز اہلها اذلہ،
بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ محترم حکام صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور قرب جوار چاہے ہوئے مہمانان اعظام، آج کی اس سالانہ تقابلی انجمن میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دہشت گردی اور اسلام۔ سامعین اکرام، یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اخلاقی و روحانی ادب کے سوتے خشک ہو چکے تھے، تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو گئی تھی، انسانیت آخری ششکیاں لے رہی تھی، ایسے پرفتن و پرآشوب ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے اہل عرب کو روئے افزا تہذیب و تمدن عطا کیا، وہاں کے باشندوں کو اخلاقی و معاشرتی آداب سکھلائے، معاشرے کو امن و سلامتی کا خوشگوار پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ سامعین اکرام، اسلام و دین برحق ہے جس میں سب کے حقوق ایک سا برابر ہے، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی، نہ کوئی اجمی، نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، بلکہ سب کے لیے ایک سا ضابطہ قانون ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور فرمایا: ارحموا من فی السماء ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں ادا کیا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کے چوٹ جس کے جگر پر۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ یعنی سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو جائے تو تم نماز ادا کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سامعین اکرام، اسلام اور جس نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اس کے صاف و شفاف تعلیم کو گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی اور بلی کو بھوکے رکھنے پر جہنم رسید کیا ہو۔ وہ مذہب جس نے ایک انسان کی قتل کو ساری انسانیت کے قتال قرار دیتے ہوئے فرمایا: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یعنی جس نے ایک انسان کی قتل کی، اس نے ساری انسانیت کی قتل کی، اور جس قرآن کا یہ اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جیسی کہ حکیمانہ بات کہی ہو، یعنی دین کے اندر زور زبردستی نہیں، آج اسی دین کے ماننے والے کو اتنگواد اور دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مدارس جس کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اور جس کے اندر حیوانیت کے چنگول سے آزاد کرا کے انسانیت کے درس دیے جاتے ہو، وہ دین جس کی پیشوان اہل عرب پر قادر ہونے کے باوجود لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء کا معاشدہ سنایا ہو، اور تمام ظلم و معشب کو پیش پشت لا کر اخوات بھائی چارگی کا پیغام دیا ہو، وہ دین جس میں عدل کا یہ تقاضا ہے کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یعنی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرتے تو عدل کا تقاضا ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دنیا والوں جواب دو، اگر دہشت و بربریت اسی کا نام ہے تو محبت اور انسانیت کیا چیز ہے؟ کیا اس کو کیا چیز ہے؟ کیا اس قوم کی یہاں مل سکتی اور کس کے یہاں مل سکتی ہے؟ کیا اس قوم کی یہاں جس نے جمہوری انقلاب کے درمیان لاکھوں سروں کو ناریلوں کی طرح مسینگوں میں صفایا کر دیا، یا RSS اور BJP والوں کی یہاں جن کی تنظیم کے ذریعے ہر روز فساد مچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا حکمرانوں کی یہاں جس کا نقشہ قرآن میں یوں کھینچا ہے: ان الملوک اذا دخلوا قرية افسادها وجعلوا عزت اہلیہا اذلہ۔ یعنی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔